آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حجاج کرام ریاض الجنہ کی زیارت کیسے کریں گے، کیسے گروپس کی فارم میں بھی آپ سب کو ریاض الجنہ کی زیارت کرائی جائے گی، اور دوسرا بڑا مسئلہ ناظمین کا، جو گروپ ناظمین ہیں آپ کو میسیجز کر رہے ہیں بڑی تعداد میں واٹس ایپ پہ، اور آپ پریشان ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ہمیں میسیج کیوں کر رہے ہیں، تو اس سے متعلقہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ تسبیح ٹی وی پر آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ حج 2026 کی جس دن سے پالیسی آئی، جب سے حج 2026 کے لیے جو ہے وہ اقدامات گورنمنٹ نے شروع کیے، اس سے پہلے سے آپ کی رہنمائی جاری کی جا رہی ہے تسبیح ٹی وی پر، اور ہر لمحہ ہر بات آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی۔ جتنے انتظامی امور تھے وہ آپ کو بتایا، جو نیوز تھیں وہ آپ کو بتائیں، جو پالیسیز تھیں وہ آپ کو بتائیں، اور اس کے علاوہ آپ کو حج عمرہ سکھانے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ کو ارکان، واجبات، فرائض کے متعلقہ بتایا، اور علماء کرام کو اپنے پروگرامز میں دعوت دی اور ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیے، آپ کو شرعی مسائل سکھانے کی کوشش کی۔ آج بھی میں نے ماشاءاللہ ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ، مفتی عاصم صاحب کے ساتھ ایک بہت شاندار ایپیسوڈ ریکارڈ کیا ہے حج سے متعلقہ، جو آج کل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا۔ ایک پوڈ کاسٹ ہے جس میں حج کے 5 ایام آپ نے کیسے گزارنے ہیں، اس سے متعلقہ تمام رہنمائی آپ کی گئی ہے، تو وہ ابھی ایڈیٹنگ کے پروسیس میں ہے۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کی جو ہے وہ نظر کریں گے اس پروگرام کو بھی۔ سب سے زیادہ جو پوچھے جانے والا سوال ہے، میں کل جامعہ اشرفیہ لاہور ٹریننگ تھی حجاج کرام کی، تو وہاں پہ ایز اے پارٹیسپینٹ میں جانا چاہ رہا تھا۔ کوئی دوست حاجی، ان سے ملنا چاہ رہا تھا، خاص طور پر حاجی رفیق صاحب لاہور سے، انہوں نے بہت شفقت کی، اللہ کریم ان کو جزائے خیر دے، اور تسبیح ٹی وی کے جو آپریشنل معاملات ہیں اس میں انہوں نے ہمیں ایک ایکوپمنٹ پرووائڈ کیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم ان کو اس کا اجر دے، ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور ان کی نسلوں کو اس کا فیض دے کہ ایک خاص ایک نیک مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، حجاج کرام کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہ حاجی ہیں، حاجیوں سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا، تو میں ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ دوسرا لاہور میں میرے بھائی کزن، ان کا نام بھی سیم ہے، حاجی رفیق صاحب، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ امام ہیں وہاں پر مسجد کے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے دوست جو تھے تقریباً 8 سے 10 علماء کرام وہاں پر موجود تھے، جن کے ساتھ بڑی اچھی سٹنگ ہوئی، ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، ان کی طرف اچھا سا لنچ انہوں نے کرایا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تسبیح ٹی وی آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی جاری رہے گی۔ ناظمین کے میسیجز آ رہے ہیں حجاج کرام کو، اور حاجی بہت پریشان ہیں، خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں وہ میسیجز کر رہی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ہم میسیج کر رہے ہیں، اتنے میسیج آ رہے ہیں۔ جب نیا گروپ بنتا ہے تو یکدم اس میں ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، دھڑا دھڑ میسیج آ رہے ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کون ہے، اور پھر آپ کو ایک ان نون بندے کی طرف سے میسیج آئے گی کہ میں آپ کا ناظم ہوں اور آپ کو گروپ میں آپ ایڈ ہوتے ہیں، تو وہ ویسے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کل جیسے سکیمز ہو رہے ہیں، فیک چیزیں جو ہیں وہ کریٹ کی جا رہی ہیں، حجاج کرام اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑے لوگوں نے پوچھا کہ کیا کریں خلیل بھائی، ہم اس گروپ کو ایڈ کر لیں؟ تو میں نے انہیں کہا جی آپ ایڈ کریں، کیونکہ یہ آپ کے ناظمین منتخب کی گئے ہیں۔ کسی کا میسیج آ رہا ہے جی کہ میں 200 لوگوں کے لیے ناظم منتخب ہوں، کوئی 180 ہے، کوئی 188 ہے، تو اس طرح کر کے گروپ ناظمین جو ہیں وہ اب وہ پوچھ رہے ہیں حاجی کہ ٹھیک ہے میں نے ایڈ کر لیں، لیکن تصدیق کیسے ہوگی جی کہ یہ ہمارے ہی ناظمین ہیں؟ تو وزارت کی طرف سے جو ہدایات کی گئی ہیں وہ آپ کے ناظمین جو مقرر ہونے ہیں وہ ان کی تفصیلات آپ کو، ان کے نام کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو آپ کے پاک حج ایپ پر بتائی جائے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو معاونت فراہم کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، اسی لیے آپ ان کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ آپ کے مقدس سفر میں آپ کے لیے کوئی پریشانی ہو، آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو، شرعی رہنمائی میں بھی آپ کی مدد کریں گے، اور انتظامی امور سے متعلقہ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ تو آپ ان کے گروپ جوائن کر لیں، اور خواتین خاص طور پر پریشان ہو رہی ہیں، اگر آپ کی فیملی میں سے دیکھیں آپ کا گروپ ہے، آپ کے ساتھ محرم ہوں گے، اس گروپ میں سے آپ کے میاں ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اگر وہ ایڈ ہو گیا تو میرے خیال سے اگر آپ نہیں بھی ہوں تو پریشانی نہیں ہے، جو معلومات ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی وہ ان تک پہنچتی رہیں گی، ان کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو ناظمین کے گروپس کے جن کو بھی میسیجز آ رہے ہیں، کمنٹ سیکشن بھرا پڑا ہے واٹس ایپ پہ۔ پرسوں میں لاہور جب جا رہا تھا تو تب بھی بہت زیادہ میسیجز آئے، کل بھی آئے، آج بھی میسیجز آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا اس پہ آپ کی رہنمائی کر دوں کہ یہ آپ
پریشان نہ ہوں، یہ آپ کے وزارت کی جانب سے منتخب کیے گئے ناظم ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ حج کے سفر میں معاون ثابت ہوں گے۔ اور دوسرا حجاج اکرام سب سے زیادہ پوچھ رہے ہیں ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ کے جو اپلیکیشن ہے اس کے استعمال میں نے ویڈیو بنانی ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چیز کریں اور کس چیز کو چھوڑیں، تو کافی ساری چیزیں پینڈنگ ہیں۔ ابھی جب عمرے کے مقدس سفر پر گیا بہت ساری چیزیں ریکارڈ کی، ان کو ایڈٹ کرنا ہے، ساتھ ساتھ پروگرامز بھی ہیں، پوڈ کاسٹ بھی ہیں، پھر جاب ہے، دیگر مصروفیات ہیں، تو بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میکسیمم ٹائم حجاج اکرام کو دے سکوں اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ سمیٹ سکوں، جتنی سمیٹ سکوں اللہ کے کرم سے الحمدللہ۔ تو آپ سب کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ وزارت کی جانب سے گروپس کی فارم میں بھی کل جو 21 تاریخ کو پہلا گروپ جو ہے وہ وزارت کی جانب سے جو ہے وہ لے کر جایا گیا، اور اس گروپ کے اندر جو حجاج اکرام تھے ان کو زیارت کرائی گئی، اور یہ طریقہ کار انشاءاللہ اڈاپٹ کیا جائے گا۔ آگے بھی حاجیوں کو جو ہے وہ اس سے متعلقہ رہنمائی کی جائے گی۔ میں اس سے متعلقہ جو ڈیٹیل ہیں وہ میں بتاتا ہوں کہ مدینہ میں پاکستانی عازمین حجاج کو ریاض الجنہ کی حاضری کے لیے 21 اپریل جو 2026 تھی، تو وہاں پر انتظامات کا جائزہ جو کوارڈینیٹر مدینہ کاشف حسین، ڈائریکٹر مدینہ زاہد سہیل اور ریاض الجنہ ٹیم کے انچارج زبیر نیازی کی زیر صدارت اجلاس کیا گیا، اور 335 پاکستانی عازمین حج جن میں سے 173 مرد تھے اور 162 خواتین شامل تھیں، اور ان کو ریاض الجنہ کی حاضری کرائی گئی اور گروپ کی فارم میں لے کر گئے۔ تو ریاض الجنہ کے لیے جو ہے وہ اوقات کار جو ہیں وہ موجود ہیں، آلریڈی ایک ترتیب بنائی گئی ہے۔ دوپہر 2 بجے سے نماز فجر تک حاضری کی اجازت ہوتی ہے مرد حضرات کو، اور دوبارہ اپنا جو ہے جبکہ خواتین کے لیے نماز فجر سے لے کے صبح 11 بجے تک، اور پھر نماز عشاء کے بعد رات 12 بجے تک اوقات جو ہیں وہ مختص ہیں خواتین کے لیے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے وزارت کی سعودی حکومت کی جانب سے مرد اور خواتین کے لیے ٹائم سلاٹس ہے، پوری دنیا کے مرد اور خواتین کے لیے، صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ جو مرد حضرات کی ٹائم سلاٹ ہے اور جو خواتین کی ٹائم سلاٹس ہے، اس میں یہ ہے کہ گروپس کی فارم میں ہم بھی 23 میں جب حج پہ گئے تو یہ ہے کہ جو آپ کا حج معاون ہے، جو خدام الحجاج آپ کے ساتھ آپ کے ہوٹلز میں موجود ہوتے ہیں، ہر ہوٹل میں مدینے میں بھی ایک موجود ہوں گے، مکہ میں بھی جب آپ قیام پذیر ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ خدام الحجاج یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کریں، ایک گروپ کی فارم میں آپ کو لے کے جائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو اینڈرائڈ موبائل کو نہیں استعمال کر سکتے، یا جن کو ریاض الجنہ کی انٹری نہیں مل رہی ہے، جن کو پرمٹ لینے میں پریشانی آ رہی ہے، تو وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اس میں اکثر لوگوں کو ڈبل انٹری کی سعادت بھی نصیب ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اپنے ہوٹل کے گروپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور دوسری دفعہ جب وہ انہوں نے انڈیویجول پرمٹ لیا ہوتا اس پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ کریم تمام دوستوں کو جو ہے وہاں ریاض الجنہ کی حاضری نصیب کرے۔ میں ابھی رمضان میں گیا تو ریاض الجنہ میں پرمٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا، بڑے پریشان تھا۔ میرے ایک کزن ہیں وہ وہاں پر مجھ سے کئی دن پہلے کے گئے ہوئے تھے، کچھ لوگ 1 مہینے سے ٹرائی کر رہے تھے، انہیں پرمٹ نہیں مل رہا تھا، اور عید بالکل قریب تھی، اور عید کے دنوں میں وہ پرمٹ ملنے کی امید بھی نہیں تھی، 1-2 دن کی سلاٹس باقی تھیں، تو میں بڑا پریشان تھا۔ تو میں نے تو دوستوں کو یہ کہا کہ پرمٹ نسخ ایپ سے نہیں ملتا، سرکار مدینہ سے ملتا ہے۔ تو میں وہاں پہ حاضر ہو گیا، وہاں پہ عرض کی، رویا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں، ہمیں نا امید نہ کیجیے۔ تو الحمدللہ تھوڑی دیر بعد جب میں واپس عشاء کی نماز کے بعد اپنے ہوٹل کی جانب روانہ تھا تو راستے میں نے ٹرائی کیا، مجھے پرمٹ مل گیا، اور صبح ظہر کے بعد میں پرمٹ لے کے اندر داخل ہو گیا، اور الحمدللہ تقریباً میں نے 4.5 سے 5 گھنٹے ریاض الجنہ کے اندر گزارے۔ مجھے کسی نے نہیں اٹھایا، جب تک نہیں اٹھایا میں بیٹھا رہا، جب اٹھایا تو اٹھ کے باہر آ گیا۔ تو حجاج کرام، علماء کرام کہتے ہیں کہ جب آپ روضے پہ حاضر ہوں یا جہاں اندر ریاض الجنہ حاضر ہوں، جب تک آپ کو کوئی اٹھائے نہ تو آپ بے شک بیٹھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کو کوئی کہہ دے کہ چلے، چاہے آپ کو گارڈ ہے، پولیس والے ہیں، شرطے ہیں، روضے کے سامنے آپ کھڑے ہیں، کہیں بھی ہیں، جب آپ کو وہ کہیں چلے تو آپ کو وہاں سے بادب طریقے سے چل دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حاضری کا وقت مکمل ہو چکا ہے، جتنے لمحہ آپ کو وہاں سے اجازت تھی کھڑے ہونے کی اللہ کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے، وہ پوری ہو چکی ہے، تو اب وہاں سے آپ تشریف لے جائیں۔ تو کوشش کریں کہ پرامن رہیں،
اور اللہ سے لو لگائیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے پاکستانی بھائی جا رہے ہیں، آپ حاجیوں کی پورا سال خدمت کی ہے اور روزانہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ سے گزارش کروں گا کہ جب روضے پہ حاضر ہوں تو بادب سلام پیش کیجئے اور اپنے اس بھائی فقیر خلیل مغل کی جانب سے بھی سلام ضرور عرض کیجئے، اور میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میری ٹیم کے لیے دعا ضرور کیجئے۔ جو لوگ تسبیح ٹی وی کو چلانے میں جس طرح کی بھی معاونت کر رہے ہیں، کوئی ایڈیٹنگ میں ہیلپ کر رہا ہے، کوئی اسٹوڈیو کو مینیج کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے، کوئی ایکوپمنٹ میں ہیلپ کر رہا ہے، کوئی صرف حوصلہ افزائی کر رہا ہے، دعاؤں سے نواز رہا ہے، جس کی وجہ سے سلسلہ چل رہا ہے، تو ان سب کے لیے بھی دعائیں کیجئے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب حج کے دوران طواف زیارہ کے لیے جائیں، بھائی کو ضرور یاد رکھیں، وقوف عرفہ جب کریں تب بھی اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔